السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سیشن جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ وہ سیشن یہ ہے کہ اکثر بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا، اکثر کچھ بڑے لوگ بھی ہیں جو سبق یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں سبق یاد نہیں ہوتا، یا قرآن پاک یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ روٹین بنا لیتے ہیں اپنی کہ ہم نے آج 6 لائنیں یاد کرنی ہے، آج 5 لائنیں یاد کرنی ہے ثواب کی نیت سے، تو ان کو یاد نہیں ہوتا، تو یاد ہوتا ہے بھول جاتا ہے۔ تو اس کا مسئلہ کیا ہے اور ریزن کیا ہے، اور سبق یا منزل یاد نہ ہونے کا مسئلہ جو ہے ریزن کیا ہے، تو آج میں اس پر ڈسکس کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے گی میری باتیں۔ دیکھیں، پہلی بات، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن انٹیلیجنٹ بندے کو یاد نہیں ہو سکتا۔ میری باتوں کو سمجھیں، قرآن انٹیلیجنٹ بندے کو کبھی یاد نہیں ہو سکتا۔ قرآن محض اس بندے کو یاد ہو سکتا ہے جس پر اللہ کا کرم ہو، اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں۔ دیکھیں، آپ اپنی پرائیویٹ باتیں ہر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ جی آپ کو معلوم ہے کہ آپ اپنی پرسنل باتیں، اپنی پرائیویٹ باتیں ہر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ یار ہر کوئی نہیں ہوتا رازدان، ہر کسی کے پیٹ میں بات نہیں رہتی، تو آپ سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں، اسے بتاتے ہیں اپنی پرائیویٹ باتیں، پرسنل باتیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں بندہ کیسا ہے، اس کے ساتھ بات کرنی کیسی ہے، اور کیا بات کرنی ہے، کیا شیئر کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ بندہ ٹھیک ہے، یار اس بندے کے دل میں بات رہتی ہے، آپ نے اس کو بتا دیا، آپ نے بات کو بتا دیا، تو اب اس کے دماغ میں یہ بات ہے کہ آپ نے یہ بات کی تھی، اس کے دماغ میں آپ کی بات محفوظ ہو گئی، سیو ہو گئی، تو اب آپ نے بندہ دیکھا، اس کا انتخاب کیا۔ اسی طرح کلام اللہ کے لیے اللہ پاک نے بھی انتخاب کیا ہوا ہے کہ کس بندے کے سینے میں قرآن پاک کو محفوظ کرنا ہے یا کس کے نہیں کرنا۔ میں واللہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو یا ہم لوگوں کو یا دنیا والوں کو، وہ بڑا مشہور شعر یاد آ گیا مجھے، قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے۔ قدر نبیدہ کلام اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے نا، تو لوگ آج کل یہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ آؤ دین کی بات کریں، آؤ اسلام کی بات کریں۔ تو اگر صرف دین اور اسلام ہوتا تو قبر میں نا من دینو کا من ربو کا، ما دینو کا من ربو کا، 2 ہی سوال ہوتے، تیسرا سوال نہ ہوتا۔ تو آؤ دین کی بات کریں، اسلام کی بات کریں، نبی کی بات کہاں گئی بھائی؟ نہیں، نبی تو جانتے ہی کچھ نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے اپنا عقیدہ مضبوط کریں، قرآن پڑھنے سے پہلے اپنا نظریہ اچھا کریں۔ قرآن پاک پڑھنے سے کیا ہوگا؟ قرآن کو پڑھنے سے کیا ہوگا؟ دل میں تو اترے نا قرآن پاک۔ یہ تو اچھی آواز میں پڑھتے ہیں قرآن، آپ آوازیں سن کے آپ کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے قرآن پڑھتے ہیں، عقیدے کا پتہ نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، کیا فائدہ؟ تو قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ کیونکہ ہم تو حضور کی بات کریں گے، جہاں قرآن کی بات ورفعنا لک ذکرک، بس بات ختم، بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے بس، اور کیا چاہیے آپ؟ جب اللہ پاک نے اپنے نبی سے کچھ نہیں چھپایا، تو آج کل کے لوگ کون ہیں جو نبی کے علم کو ناپ تول کرنا شروع کر دیتے ہیں، بکواسات شروع کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ نہیں تھا تو وہ نہیں تھا، تو وہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے۔ تو بڑا پیارا شعر ہے یہ، قدر نبیدہ ہے کہ جانا دنیا دار کمینے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ قرآن پاک یاد کرنا ایک دنیا کی بات نہیں ہے، یہ روحانیت کا سلسلہ ہے۔ قرآن پاک یاد کرنا روحانیت کا سلسلہ ہے، یہ وہ بک نہیں ہے آپ نے بیٹھے رٹا وٹا مارا تو بس ٹھیک ہے یاد ہوگی بیگ رکھ دیا اس کو، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر ہر چیز کو دیکھا جائے گا۔ آپ بولتے ہیں بات قرآن پاک کی کر رہے ہیں، یہاں پر دین کو عقیدے کو چھیڑنے لگ گئے۔ حضرت بنیادی چیز کو چھیڑنا ضروری ہے، جس چیز کی بنیاد اچھی نہ ہو نا وہ عمارت بڑی کمزور ہوتی ہے۔ میری باتوں کو سمجھیں، تو اپنے پہلے عقیدہ درست کریں، نظریہ درست کریں، اچھا کریں۔ جب اللہ پاک نے کچھ نہیں چھپایا اپنے نبی سے، تو ہم کون ہوتے ہیں؟
تو کہنے کا مقصد ہے کہ قرآن پاک یاد کرنے کے لیے پہلے ہم لوگوں کو عقیدہ درست کرنا پڑے گا، اپنا عقیدہ درست، اخلاق اچھا، نظریہ درست، باتیں اچھی، اور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی پر ایمان، کہ اللہ پاک اور تمام فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے۔ قرآن کہہ رہے مالیہ پارے میں قرآن کہہ رہے، ہم کہاں سے آ گئے جو اس چیز کا انکار کریں؟ درود نہیں سنتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا سارے فرشتے، تو اب سارے فرشتے روزے مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہیں، کوئی آسمان پر، کوئی زمین پر، کوئی مشرق، کوئی مغرب، کوئی شمال، کوئی جنوب، سارے پڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن کی بات کا انکار کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود نہیں سنتے ہمارا۔ تو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، عقیدہ ٹھیک کریں، قرآن خود بخود یاد ہو جائے گا، میں گارنٹی دے رہا ہوں۔ اگر نہ یاد ہو مجھے پکڑ لیں آ کے، پہلے عقیدہ درست کریں، اپنا نظریہ درست کریں، اپنا اخلاق اچھا کریں، قرآن ایسے آ جائے گا۔ ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں، اللہ کا فضل ہی ہے تو ہمیں قرآن آتا ہے، نہیں تو ایک دن آئے گا قرآن بھی چلا جائے گا، ایک حرف بھی نہیں رہے گا زمین پر۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ قرآن سینے میں تب آتا ہے جب سینے میں محبت رسول ہو، محبت رسول ہو۔ بھائی جس پر قرآن نازل ہوا اس کو آپ صحیح طریقے سے ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں جس پر نازل ہوئی، جو کتاب نازل ہوئی اس کو آپ رٹے مار رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب رٹا مارنا ہے، قرآن کا اثر لینا ہے، قرآن کا اثر لینا ہے۔ آپ حدیثیں پڑھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی، جس کو سمجھ آنی ہوگی، جس کے حق میں ہدایت ہوگی اسے سمجھ آئے گی، ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی، ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ دو تین موٹیویشنل اسپیکر کو سن لیا، سبحان اللہ بھائی، بس ہمارا بھائی دین ایمان ختم۔ موٹیویشنل اسپیکر کیسے ہیں؟ میں دیکھے، میں نے انہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، بڑا پیارا سمجھاتے ہیں، وہ ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، نہیں 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 حضرت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا، وسیلہ نہیں مانگنا چاہیے، ترجمہ کرو نا اعلیٰ حضرت کا۔ کسی کا بھی قرآن ترجمہ اٹھا لیتے ہیں، بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں بکواس لفظ اسی لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ اللہ کے قربت دار لوگ، اولیاء اللہ، ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، تو یہ بکواس نہیں ہوگی، کیا ہوگی یہ؟ بھائی قرآن کا ترجمہ جب بھی پڑھیں تو پہلے دیکھیں کہ دیکھیں قرآن کا ترجمہ نہ پڑھیں، پہلے یہ پڑھیں مصنف کون ہے، بعد میں ترجمہ پڑھیں۔ دیکھیں مصنف کون ہے، گھٹیا حضرت ہیں یا اعلیٰ حضرت ہیں، پھر پڑھیں۔ اگر اعلیٰ حضرت ہیں تو ان کا ترجمہ قرآن پڑھیں، آپ پتہ چل جائے گا آپ کو۔ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا ہوشیار ہوتا ہے، سمجھ آ رہی میری بات؟ عشق اپنے فیصلے کرنے میں بڑا خود ہوشیار ہے کہ بھائی کچھ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ کرتے ہیں، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بیچ میں شروع میں میں آ رہا ہے، شروع میں یہ گھٹیا حضرت کی نشانی، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، میں آ گئی نا بیچ میں، پہلے میں آ گئی، یہ ہے گھٹیا حضرت کا ترجمہ۔ اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو قرآن پاک یاد کرنے کے لیے پہلے اپنا عقیدہ درست کریں، اور دوسرا اپنے اخلاق، نظریہ اور محبت رسول پیدا کریں۔ تیسری چیز کہ آپ لوگوں نے پہلے تو قرآن پاک ایک لائن کھولنی ہے، ایک لائن پڑھنے کے لیے مثال کے طور پہ ہم نے ایک لائن یاد کرنی ہے ابھی، تو اس ایک لائن کو ہم نے کیسے یاد کرنا ہے؟ بڑا ایزی کر کے سمجھاتا ہوں، میں چھوٹی ایک آیت ڈھونڈ لوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ یہ ایک ہو گیا، دیکھ کے پڑھا ہم نے۔ اچھا دیکھ کے یہ نہیں پڑھنا یہاں دیکھ رہے ہیں وہاں سوچ رہے ہیں، یہاں دیکھ رہے ہیں وہاں سوچ رہے ہیں، یہ نہیں، ایسے یاد نہیں ہوگا۔ نگاہیں، دماغ حاضر ہونا چاہیے، دل، عقل، ذہن، لگن، تڑپ، محنت، جذبہ، جوش، پھر جا کے ایک لائن یاد ہوتی ہے۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، یہ ایک ہو گئی۔ اب زبانی، یار یہ ایک آیت میں نے پڑھی ہے، یہ ایک آیت، تو اب کیا سمجھتے ہیں
کہ یہ ایک آیت ہر بچہ یاد کر لے گا